بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ جناب علی، معاملہ آر یا پار کا ہے۔ اب ذرا فائنل اور راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نومبر کے آخری 10 دن ہیں اور دسمبر کے اندر یا نومبر کے کسی آخری دن جا کے آپ کو الیکشن شیڈیول جاری کرنا ہے، اور الیکشن شیڈیول جاری کرنے کے بعد اصل کھیل اگلا شروع ہو جائے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف بار بار جو ایک مطالبہ کر رہی تھی اور جو اس وقت تجزیہ کاروں اور ہر کسی کے اوپر ہے کہ کیا تحریک انصاف کو الیکشن کے اندر بلے کا انتخابی نشان دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ کیا الیکشن کمیشن بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لے لے گا یا تحریک انصاف کے پاس ہی رہے گا؟ تحریک انصاف کی کور کمیٹی بارہا اپنے اعلامیے کے اندر یہ کہہ چکی ہے کہ جو زبانی طور پہ آپ نے شعیب شاہین یا بابر اعوان یا تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بلے کا نشان آپ کو ہی دیا جائے گا، اس کا حتمی فیصلہ کریں۔ اب جناب وہ لمحہ آ گیا ہے، اور اس وقت مخالفین کی خواہش تو یہ ہے کہ ان کو ہر صورت تحریک انصاف کو بلے کا نشان جو ہے وہ نہ دیا جائے۔ میں اس کی ایک مثال، وہ ہاشم ڈوگر آئی پی پی والے جو پہلے تحریک انصاف میں تھے، انہوں نے کہا جی اگر بلے کا نشان یا تحریک انصاف الیکشن میں نہ ہوئی تو اوبیسلی تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے اس کا فائدہ استحکام پاکستان پارٹی کو ہوگا۔ گو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے ان کی، لیکن بلے کا نشان نہ ہونا، وہی بات چودھری پرویز الہی والی کہ اگر بلے کا نشان ہی نہ ہوا، تحریک انصاف ہی نہ ہوئی، یعنی 2018 میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی پارٹی نہ ہوئی، تو اس الیکشن کی وقت کیا رہ جائے گی، اس الیکشن کی حیثیت کیا ہوگی؟ لیکن سکندر سلطان راجہ کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ممکن ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اور سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاضی صاحب جو ہیں ان کے اس منصب کے دوران پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں بس بولے نا، حالات بڑے ٹھیک ہیں، نہ الیکشن کے حوالے سے بات کریں نہ کسی اور حوالے سے، بات کرنی ہے تو اپنی صرف بیوی سے کریں۔ اب معاملہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا، آئین میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں اور وہ سارا معاملہ ہوا، اور تحریک انصاف نے جسٹیفائی کیا کہ ہم نے پرانے اپنے آئین کے اوپر الیکشن کروا دیا تو اس کے اوپر عمران خان چیئرمین منتخب ہو گئے، اور اس طرح سے بلے کا نشان ہمیں دیا جائے۔ تو الیکشن کمیشن نے جو 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، تو تقریباً 2 مہینے سے زائد کا وقت رہنے کے بعد اور تحریک انصاف کے کئی بار مطالبات، ایون خط لکھنے کے بعد، کل دن 12 بجے انٹرا پارٹی کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس فیصلے کے اندر یہ سنایا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہے وہ بلے کا نشان ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب اگلی خبر اس سے بھی زیادہ دلچسپ سن لیجئے۔ عمران خان نے جب حکومت سے نکلنے کے بعد 5 اگست کی گرفتاری کے بعد تک عمران خان ایک بار بھی ملک سے باہر نہیں گئے، اور عمران خان جلسوں میں چیلنج کرتے رہے کہ میرا نام ایسیل میں ڈال دیں۔ اب جب عمران خان گرفتار ہیں، اور ایون اب ان کی آپ اہلیہ کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں یا ان کی بہنوں کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس حکومت کی عقل کے اوپر ماتم کیا جائے یا کیا کیا جائے؟ انہوں نے عمران خان سمیت 29 افراد کے نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ یا جس کو آپ ECL کہتے ہیں اس میں شامل کرنے کی تجویز دی ہے، منظوری دی ہے، سفارش کی ہے، جس میں بشرا بی بی کا نام بھی ہے، زلفی بخاری جو آلریڈی ملک سے باہر ہے ان کا نام ہے، پرویز خٹک کا نام ہے، غلام سرور خان کا نام ہے، چودھری پرویز الہی کا نام ہے، مراد سعید کا نام ہے، حماد اظہر کا نام ہے، عمر ایوب کا نام ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ان چیزوں سے عمران خان کو کیا فرق پڑے گا؟ جو آزاد تھا تو ملک سے باہر نہیں گیا، اب آپ کا خیال ہے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے؟ اس طرح عمران خان کے اوپر دباؤ یا ان کے لوگوں کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی قسم کا، اور ابھی تو وہ آپ کی ویسے ہی حراست کے اندر ہے۔ عمران خان جیل سے اڑ کے ملک سے باہر چلے جائیں گے، اور ایون آج وہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے جس میں عمران خان کا جرم یونیورسٹی بنانا ہے، اس کے اندر جناب جسمانی ریمانڈ میں مزید توسیع کر دی گئی ہے، اور جج محمد بشیر نے 2 روز کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جناب وہ نا
نئے حقائق سامنے آئے ہیں نیب کے مطابق تو ان کی مزید تحقیق کی ضرورت ہے. وہ حقائق ایک بڑے عرصے سے لگ رہا ہے کہ ڈھونڈے جا رہے ہیں لیکن وہ حقائق مل نہیں رہے, اور پھر ڈر اور خوف اتنا ہے, آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ پشاور کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. ایک ہفتے کے لیے جلسے جلوسوں اور 5 سے زائد افراد کے اکٹھے ہونے کے اوپر پابندی ہے. ڈر خوف کس بات کا ہے؟ ہم نے یہ پہلی بار ملک کے اندر دیکھا ہے کہ ملک میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہو, ملک الیکشن فیس کے اندر ہو اور ملک کے اندر دفعہ 144 نافذ کی جا رہی ہو. یہ خوف ہے. جب آپ کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگنے لگے تو پھر آپ کے پاس کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اب اس کی وجوہات ہیں, یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا, اس کی وجوہات ہیں. سروے نکال لیجئے, ننکانہ کا سروے, تحریک انصاف اوپر, لوئر دیر, اپر دیر, چترال, تحریک انصاف اوپر. پھر میں نے آپ کو سروے پچھلی ویڈیو میں بتایا 90% لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک اس وقت صحیح سمت کے اندر نہیں چل رہا. تو اس کا کیا پھر حل نکالا جائے؟ پھر تماشے لگائے جائیں, پھر لوگوں کو الجھایا جائے, پھر لوگوں کو گھمایا جائے. چلیں آپ کر لیں. اور مقابلے میں کون ہے؟ مقابلے میں پی ڈی ایم ہے اور وہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں. بلاول زرداری کہتے ہیں جی وہ ہم پی ڈی ایم حکومت میں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے کہ اتحادیوں کی توجہ جو ہے وہ ذاتی دشمنیوں پر تھی. وہ ذاتی دشمنیاں کس کے خلاف تھی؟ تحریک انصاف کے خلاف تھی. باقی تو ساری جماعتیں حکومت کے اندر تھی. تو یہ سب بولیں گے, یہ سب چیزیں سامنے لے کے آئیں گے, اور یہ نہ بھی بولیں تو سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اندازہ ہے, پاکستان کے لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ بڑے باشعور ہیں. اور بالخصوص نوجوان, آپ نوجوانوں کو اس قسم کی کہانیوں سے رام نہیں کر سکتے, اس قسم کی باتوں سے پھسلا نہیں سکتے. وہ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں, ان کے پاس نالج ہے, وہ چیزوں تک ایکسیس رکھتے ہیں اور وہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں. اگلی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پہ سپریم کورٹ میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم نے ہیئرنگ ہوتی ہوئی سنی ہے, لیکن اس بار ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جو ہے اس کو بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور آج اجلاس ایک بار پھر 3-3:30 بجے شروع ہوا, جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے, جسٹس سردار طارق مسعود تھے, جسٹس اعجاز الاحسن تھے, جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس نعیم اختر افغان جو ہیں ان کا تھا. چونکہ کل جتنے شکایت کنندگان تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ان کو سن لیا گیا تھا, اور آج جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات اور اس کے بعد جو ان کا اعتراضات تھا, ایک تو انہوں نے 3 ججز کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا, ظاہر ہے اس اعتراض کو مسترد کیا جانا ہے, یہ سارا کچھ ہے, اس کو لے کے آج ہوا. آج فیصلہ یہ ہونا تھا کہ کیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو فائنل شو کاز دینا ہے یا نہیں دینا. اب بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ کیا ان کی سپریم کورٹ سے چھٹی کی جا رہی ہے, تو آج اس کی پہلی بنیاد رکھ دی گئی ہے. خبر یہ ہے ذرائع سے جو آئی ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو آج سپریم جوڈیشل کونسل نے تفصیلی شو کاز جاری کر دیا ہے, اور تفصیلی شو کاز کے اندر 14 دن میں ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے, اور بتایا گیا ہے جی اجلاس میں جو شواہد سامنے آئے ہیں ان شواہد کی روشنی میں یہ شو کاز جاری کیا گیا ہے. اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ان کا 14 دن میں جواب, اور 14 دن کے اندر جو جواب آئے گا ان سے کہا جائے گا جی وہ جسٹیفائیڈ تھا تو آپ کو شو کاز جاری کیا گیا, تو آپ نے مطمئن نہیں کیا, تو یوں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سپریم کورٹ سے جو چھٹی کی ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے اس کی بنیاد رکھی جائے گی. لیکن ابھی لمبا عرصہ ہے, مظاہر علی اکبر نقوی بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں, تو اب دیکھتے ہیں کہ میچ کس سمت میں جاتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.